ایک دیہاتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، قیامت کے روز تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہے۔ صحیح مسلم۔ لیکن یاد رکھیے، صرف زبانی دعوی محبت کافی نہیں، بلکہ عمل بھی ضروری ہے، کیونکہ عمل ہی تو محبت کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، معاذ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ الفاظ کہنا کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری عبادت عمدہ انداز سے کر سکوں۔ سنن ابو داؤد۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہمیں جس سے محبت ہو اس کو نصیحت کرنا، اس کی آخرت کی فکر کرنا، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ اگر ہمیں واقعتاً بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے محبت ہے تو ان کی آخرت کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں، 2 قبرستان سے واپس آ جاتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ پیچھے رہ جانے والے مال و دولت، اس کے گھر والے اور اعمال، پھر گھر والے اور مال و دولت واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے پیچھے چھوڑ جانی ہیں، سارا وقت، ساری صلاحیتیں انہی کو کمانے اور جمع کرنے میں ہم صرف کریں، اور جو چیز ساتھ جانی ہے، نیک اعمال، اس کے لیے ہم کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں۔ اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟